अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर की एजुकेशन मतलब इल्मुल तालीम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर न्यू पैटर्न जो स्कीम है उसके मुताबिक तमाम स्टूडेंट्स जो हैं पंजाब बोर्ड्स के वो इस गेस्ट पेपर को लाजमी तैयार करें। इंशाल्लाह आपका ये तैयार करने के बाद पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो तमाम चैप्टर्स के शार्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। तो इसके अहम तरीन सवालात, इस्लामी तालीम में लफ्ज़ हल्का क्या था, वाज़े कीजिए। इमाम गज़ाली के दो आदाब मुअल्लिम लिखे। हज़रत उमर की फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीमी खिदमात क्या थी। मस्जिद कुबा पर मुख्तसर नोट लिखें। रस्म बिस्मिल्लाह से क्या मुराद है। सुफ़ा का तारुफ बयान कीजिए। इमाम गज़ाली ने अलूम को कितने हिस्सों में तकसीम किया है। नीज़ बरसगीर में मुस्लिम दौर की दरसगाहों की इकसाम कौन सी थी। मकतब और मदरसा से क्या मुराद है। इमाम गज़ाली के दो मकासद तालीम तहरीर करें। इब्न सीना ने अलूम के कितने मदारिज बयान किए हैं। दरस निज़ामी की दो खसूसियात बयान करें। और इब्न खल्दून ने फितरत इंसानी के बारे में क्या कहा है। मुईद की तारीफ़ कीजिए। कोह सफ़ा और सुफ़ा में तब फ़र्क लिखें। इलामा ज़रनोजी के दो मकासद तालीम लिखें। दरस निज़ामी में किन दो मज़ामीन को नज़रअंदाज किया गया है। इब्न खल्दून के कोई से दो मकासद तालीम लिखें। इलामा ज़रनोजी शरीक दरस साथी के इंतखाब के बारे में क्या हदायत देते हैं। मदारिस की तारीफ़ करें। इल्म महमूद और इल्म मज़मूम से क्या मुराद है। मेनोटोरियल सिस्टम से क्या मुराद है, इसके फ़वाइद लिखें। इस्लामी दौर की दो मशहूर जामियात के नाम लिखें। इमाम गज़ाली की दो तसनीफ़ के नाम लिखें। उसके बाद है जामिया अज़हर पर नोट लिखें। दरस निज़ामी से क्या मुराद है। नेक्स्ट, दरस किताब के तरीके पर मुख्तसर नोट लिखें। जामियात से क्या मुराद है। इब्न सीना उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के बारे में क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। वो कुछ शार्ट क्वेश्चन जो 2023 के एग्ज़ाम में आए थे तमाम बोर्ड्स के, और वो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में वो शामिल नहीं थे। सिर्फ 2023 की बात कर रहा हूँ, तो वो कुछ अहम सवाल जो हैं वो देख लेते हैं। इब्न सीना के नज़दीक आला और वस्ती अलूम से क्या मुराद है। मुबहसी तरीके तदरीस के दो फ़वाइद लिखें। इब्न खल्दून के नज़दीक हवास खमसा की क्या अहमियत है। इलामा ज़रनोजी उस्ताद के इंतखाब के बारे में क्या तकीद फरमाते हैं। सल्जूकी दौर में तलीमी निज़ाम में वाक़ होने वाली दो अहम तब्दीलियाँ तहरीर करें। बरसगीर में मुसलमानों के तलीमी निज़ाम के नज़्म व नस्ख पर दो निकात लिखें। खलीफा हारून रशीद ने तालीम को आम करने के लिए क्या इकदाम किए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कौन से अलूम सिखाए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। तो पंजाब से मुतालिक मिस्टर आर्नल्ड की रिपोर्ट लिखें। लॉर्ड मिकाले कौन था। वुड्स डिस्पीच में मशरकी इल्म अदब के बारे में क्या कहा गया। देवबंद के पहले सरबराह और पहले शागिर्द का नाम लिखें। साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम के दो मकासद तहरीर करें। बरसगीर में बरतानवी निज़ाम तालीम के दो मकासद लिखें। 1836 में कौन से दो कॉलेज कायम किए गए। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने क्या ऐलान किया था। तहरीक अलीगढ़ के दो मकासद लिखें। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का तारुफ बयान कीजिए। सर विलियम हंटर ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतालिक क्या लिखा। उसके बाद है चार्ल्स ग्रांट कौन था। तहरीक देवबंद का माली और इंतज़ामी पहलू बयान कीजिए। नेक्स्ट है सार्जेंट रिपोर्ट की दो सिफारिशात लिखें। चार्टर एक्ट की दो दफ़ात तहरीर करें। तहरीक देवबंद के दो अहम असबाब लिखें। सुबह बंगाल और बहार की तलीमी हालत के बारे में विलियम आदम की रिपोर्ट लिखें। तहरीक देवबंद की दो खसूसियात या दो खूबियाँ बयान करें। साइंटिफिक सोसाइटी से क्या मुराद है। 1813 से 1854 तक बरतानवी दौर के कोई दो अहम तलीमी वाक़यात तहरीर करें। तहरीक देवबंद के दो मशहूर मुसन्निफ़ीन के नाम लिखें। बेटिंग रेजोल्यूशन के दो अहम खदुखाल लिखें। सर्जन रिपोर्ट में हाई स्कूलों को कितनी इकसाम में तकसीम किया गया। तहरीक देवबंद से मुतासिर होकर बनने वाले दो तलीमी अदारों के नाम लिखें। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट की दो खसूसियात बयान करें। तहरीक अलीगढ़ के दो असरात बयान करें।
نیکسٹ ہے آر وی پرو لیکر نے ہندوستان کی تعلیم کے بارے میں کیا کہا؟ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس پر نوٹ لکھیں، علی گڑھ کالج پر مختصر نوٹ لکھیں یا علی گڑھ کالج کی 2 خصوصیات لکھیں۔ اس کے علاوہ 2023 میں جو سوال پوچھے گئے ہیں اور اہم ہیں، برطانوی نظام امتحان کی 2 خامیاں بیان کریں، مکالے رپورٹ کے 2 اثرات لکھیں اور مکالے کون سے 2 عہدوں پر قائم تھا۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کو جدید قیادت کیسے مہیا کی؟ اس کے بعد ہے برصغیر میں مسلمانوں کے عہد میں معاشی خود کفالت سے کیا مراد ہے؟ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم سے متعلق سر تھامس منرو کی رپورٹ کیا تھی؟ سید فخر امام نے قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کب کیا؟ تحریک 2 بند کے 2 انتظامی اصول تحریر کریں۔ برصغیر کے مسلمان انگریزی تعلیم کیوں حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے؟ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تحریکات کے نام لکھیں۔ نیکسٹ چیپٹر نمبر 3، نظریہ پاکستان کا مفہوم، تعلیمی مفہوم لکھیں۔ پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں کے 2 عمومی مقاصد تحریر کریں۔ ڈگری پروگرام کے بارے میں تعلیمی کمیشن 1959 کی سفارش لکھیں۔ محلہ سکول سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی کانفرنس 1947 میں اساتذہ کی تربیت کے لیے کیا سفارشات دی گئی؟ قومی تعلیمی پالیسی 1959 میں رہنمائی اور مشاورت کے پروگرام کے بارے سے کیا کہا گیا؟ تعلیمی پالیسی 1972 میں فوجی تربیت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کمپیوٹر کی تعلیم کے حوالے سے 1992 کی تعلیمی پالیسی میں کیا سفارش کی گئی؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کا مقصد تحریر کریں۔ 1959 کے تعلیمی کمیشن میں ٹیکسٹ بورڈ کے لیے کیا سفارش کی گئی؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے کیا مراد ہے؟ شہریت کی تربیت کے بارے میں تعلیمی کانفرنس 1947 میں کیا تجویز دی؟ پیپلز اوپن یونیورسٹی کا تعارف لکھیں۔ اس کے بعد ہے یونیورسٹی گرانٹس کی مشن پر نوٹ لکھیں۔ قیام پاکستان کے وقت پیش آمد 2 مسائل لکھیں۔ 1970 کی تعلیمی پالیسی میں علم التعلیم کے بارے میں لکھیں۔ تعلیمی کانفرنس 1947 میں تعلیمی بالغاں کے لیے کیا سفارش کی گئی؟ مسجد سکول سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی پالیسی 1998 کے حوالے سے مسجد سکول سے متعلق 2 سفارشات لکھیں۔ 1998 کی تعلیمی پالیسی میں اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں کیا سفارش کی گئی؟ تعلیمی پالیسی 1998 کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے بارے میں کیا سفارشات تحریر کی گئی؟ قومی تعلیمی کمیشن 1959 کے مطابق نظام امتحانات پر نوٹ لکھیں۔ علامہ اقبال کے مطابق مسلمانوں کی قومیت کا تصور دیگر اقوام سے کیوں مختلف ہے؟ اور قومی تعلیمی پالیسی 1970 کی 2 اہم سفارشات لکھیں۔ کچھ اضافی سوالات، جمہوریت اور شہریت کی تربیت میں تعلیم کیسے مدد کرتی ہے؟ 1998 کی پالیسی میں ابتدائی تعلیم کی سفارشات لکھیں۔ قومی تعلیمی کمیشن 1959 کے سربراہ کا نام لکھیں۔ ہمہ گیر ابتدائی تعلیم کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ پرائمری تعلیم کے بارے میں تعلیمی پالیسی 1992 کی 2 سفارشات لکھیں۔ تعلیمی پالیسی 1998 میں پہلی دفعہ کیا تسلیم کیا گیا؟ لازمی اور مفت تعلیم کے بارے میں قومی تعلیمی پالیسی 1970 کی سفارشات لکھیں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ اداروں کے قیام کے لیے کس ملک کے نظام میں تعلیم کا مطالعہ کیا؟ نیکسٹ چیپٹر نمبر 4، یونیسکو کے مطابق خواندگی کی تعریف کریں۔ نظم و ضبط میں کمی کے حوالے سے اساتذہ کا کیا کردار ہے؟ اساتذہ معیار تعلیم کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ غربت کس طرح ترک مدرسہ کی وجہ بن سکتی ہے؟ خواندگی کی تعریف کریں۔ معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے 2 تجاویز تحریر کریں۔ معیار تعلیم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں 1981 کی مردم شماری کے مطابق خواندگی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد ہے مخلوط تعلیم سے کیا مراد ہے؟ نیکسٹ ہے ترک مدرسہ پر قابو پانے کے لیے 2 اقدامات تجویز کریں۔ اس کے بعد ہے معیار تعلیم میں کمی کے 2 اسباب لکھیں۔ اساتذہ کا رویہ اور ترک مدرسہ میں تعلق بیان کریں۔ پاکستان کے 2 تعلیمی مسائل بیان کریں۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں ناخواندگی کی 4 وجوہات تحریر کریں۔ مخلوط تعلیم نسواں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ نظم و ضبط کی تعریف کریں۔ تعلیمی سرمایہ کاری کی تعریف کریں۔ ترک مدرسے کی 2 وجوہات لکھیں اور معیاری تعلیم کے مقداری پہلو کی ایک مثال دیجیے۔ تو 2023 میں جو امپورٹنٹ سوال آئے تھے ان میں امریکہ میں ترک مدارس سے کیا مراد ہے؟ خواتین کے 4 پسندیدہ شعبوں کے نام لکھیں۔
معیار تعلیم میں کمی کے سلسلے میں والدین کا کردار لکھیں۔ غیر موضوع نصاب سے کیا مراد ہے؟ بچوں کی تربیت میں ماں کا کیا کردار ہے؟ سوئٹزرلینڈ کن شعبوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے؟ اور ترک مدرسہ کیسے ناخواندگی کی وجہ بنتا ہے؟ نیکسٹ چیپٹر نمبر 5 صوبائی بیر و تدوین نے نصاب کی 2 ذمہ داریاں بیان کریں۔ فنی تعلیمی بورڈ کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ سٹاف ڈیولپمنٹ کی وضاحت کریں۔ تعلیم سب کے لیے کے متعلق حکومت کا نقطہ نظر کیا ہے؟ صوبائی محکمہ تعلیم کے اہم شعبوں کے نام لکھیں۔ نصاب کے نفاذ کے پہلے مرحلے کے اقدامات لکھیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 2 فرائض تحریر کریں۔ ٹویوٹا سے کیا مراد ہے اور یہ کس کا مخفف ہے؟ نمایاں پرائیویٹ اشاعتی اداروں کے نام لکھیں۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پر نوٹ لکھیں۔ 2 پرائیویٹ تعلیمی تنظیموں کے نام لکھیں۔ دیہی تعلیمی ترقی سے کیا مراد ہے؟ فنی تعلیمی بورڈ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی ترقی میں اعلیٰ تعلیم کا کردار کیا ہے؟ بنیادی طور پر تعلیم کے 2 مقاصد لکھیں۔ اور اضافی سوالات 2023 کے مطابق پہلا سوال، کون سی حکومتیں تعلیمی امور کی انجام دہی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں؟ صوبائی محکمہ تعلیم کس قسم کے قواعد مرتب کرتا ہے؟ تعلیمی وظائف کے بارے میں صوبائی محکمہ تعلیم کی کیا ذمہ داری ہے؟ وائس چانسلر کی مدد کے لیے قائم 2 اداروں کے نام لکھیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کی بجٹ سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں؟ لکھیں۔ وفاقی تعلیم کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ تعلیم کی ترقی میں یونیورسٹیوں کے 2 کردار لکھیں اور جائزہ کیا ہے؟ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس موسٹ امپورٹنٹ ایجوکیشن کے آپ لوگوں کے شارٹ کوسچن ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لانگ کوسچن جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن صورت میں دیکھتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔